حضور کی خدمت میں سلام پیش کر رہا ہوں اور حضور مجھے جواب دے رہے ہیں. تو یہ باتیں اسے ہی سمجھ آ سکتی ہیں جسے قرآن کا شعور ملا. قرآن صرف ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتا. میں آپ کو سچا قصہ سناتا ہوں. لاہور میں جب میں تعلیم کے سلسلے میں وہاں تھا تو ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب آئے, کلین شیو تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں درس قرآن دیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ کیسے دیتے ہیں؟ تو کہا کہ میں فلاں باغ ہے, فلاں باغ میں عصر کے بعد قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں, ترجمے والا قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہوں, 3-4 افراد میرے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور میں قرآن پڑھتا ہوں, ترجمہ پڑھتا ہوں اور تشریح کرتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تشریح کیسے کرتے ہیں؟ تو کہا کہ جو قرآن میں لکھا ہوتا ہے, جو سمجھ میں آتا ہے میں بولتا ہوں. تو اب ان کو سمجھاتے سمجھاتے کوئی بھائی میرے پاس آ گئے اور ان کی میں نے کچھ تعریف کی تو وہ مجھے کہنے لگے آپ نے شرک کیا ہے. میں کہا کیسے شرک ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ تمام تعریفیں صرف و صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو آپ نے غیر اللہ کی تعریف کی, آپ تو مشرک ہو گئے. تو میں نے کہا بھائی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی اور کی تعریف کریں گے تو دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اگر ایسا ہوتا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ حضور کی تعریف نہیں تو اور کیا ہے؟ حضور کی تعریفیں کی گئیں, انبیاء کے اوصاف بیان کیے گئے, متقی لوگوں کی تعریفیں قرآن نے بیان کی, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعریفیں بیان فرمائیں. تو تعریف شرک نہیں ہے, بلکہ الحمدللہ کے معنی یہ ہے حقیقی خوبی کا مالک صرف و صرف کون ہے؟ اور جس میں جو خوبی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. جس میں جو خوبی ہے کس کی طرف سے ہے؟ تو بات اصل میں کیا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے ساری زندگی کوئی ڈاکٹری کا علم پڑھتا رہے, وکالت کرتا رہے, یا ساری زندگی وہ جانوروں کا علاج کرتا رہے, یا ہومیوپیتھک ہو, یا ساری زندگی بزنس کرتا رہے, قرآن ہاتھ میں لیتا ہے اور جو منہ میں آتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ آج کل اس پر کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی, بس جو آپ کے منہ میں آئے لوگ بول دیتے ہیں. حالانکہ آپ سوچیں کوئی ڈاکٹر نہ ہو اور میڈیکل کلینک کھول لے اور لوگوں کے لیے دوائی اگر تجویز کرنا شروع کر دے اور کہے جناب یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے, ہر دوائی کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ بخار کی دوائی ہے, یہ نزلے کی دوائی ہے, یہ کھانسی کی دوائی ہے, تو میں دوائی دے دیتا ہوں. تو جب تک سرٹیفکیٹ نہ ہو اور جب تک اس نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ جس فیلڈ میں گزارا نہ ہو, وہ ڈاکٹر در حقیقت نیم حکیم خطرہ کیا ہے؟ جان ہے. تو جو قرآن کا ترجمہ صرف اپنی مرضی سے کرے, اپنی مرضی سے تشریح کرے, تو وہ پھر ایسی ایسی ٹھوکریں کھاتا ہے کہ کوئی بیچارہ اگر کسی کی تعریف کرے تو اس وقت شرک کا الزام, نعوذ باللہ من ذالک. اور حقیقت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. جب کوئی کسی پر شرک کا الزام لگاتا ہے کسی مسلمان پر, تو تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر نے یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ جب کوئی کسی مسلمان پر شرک کا الزام لگاتا ہے تو الزام لگانے والا خود دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو قرآن غلط سمجھنے کی وجہ سے, مسلمانوں پر شرک کے الزام لگانے کی وجہ سے وہ خود ایمان اور اسلام سے نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اور اے محبوب آپ اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈرائیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ, آپ اپنے رحمت بھرے بازو مومنوں کے لیے بچھا دیجیے. یعنی وہ حضور کے بازوؤں کو قرآن کریم نے رحمت بھرے بازو قرار دیا. کن کے لیے بچھا دیجیے؟ لمن اتبعک من المؤمنین, وہ مومنین جو آپ کے پیروکار ہیں. آخر میں ارشاد فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, شعراء جو ہیں, شاعر کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. یہاں شاعر سے مراد وہ شاعر ہیں
جو فضول لاغیانی اور غلط اشعار کہتے ہیں، جہاں تک ایسے اشعار ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہوں یا قرآن کا ذکر ہو یا نیکی کی بات ہو، تو ان اشعار میں کوئی حرج نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام ایسے اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے متعلق یہ موجود ہے، یہ کتاب آپ کو باہر سے مل سکتی ہے، عظمت قرآن۔ اس میں واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے اشعار پڑھ کر حضور کی تعریف انہوں نے کی، یعنی اشعار میں حضور کی نعتیں پڑھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی تجھ پر وہ کرم فرمائے کہ تیرے دانت کبھی نہ گریں اور تیرا منہ کبھی نہ بگڑے، چونکہ دانت گر جاتے ہیں تو منہ کی ہیئت جو بگڑ جاتی ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ وہ 100 سال سے زائد ان کی عمر ہو گئی، چہرے سے ایسے لگتے تھے جیسے 30 سال کا نوجوان ہو، اور ان کے دانت جو ہے اگر گر جاتے تھے تو 100 سال کی عمر میں بھی حضور کی دعا تھی کہ اگر کوئی دانت ٹوٹ بھی جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، حضور کی دعا کا صدقہ دیکھیں کہ وہ ٹوٹے ہوئے دانت کی جگہ پر نئے دانت اگاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے اشعار پڑھے ہیں۔ یہاں ان شعراء کی مذمت ہے کہ جو شعر کہتے ہوئے شریعت کا خیال نہیں کرتے۔ آج کل جو نعت خواں اشعار کہتے ہیں تو اس میں بعض نعت خواں احتیاط نہیں کرتے اور وہ غلط اشعار کہہ دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب کوئی نعت پڑھیں یا سنیں تو کوشش کریں کسی عالم دین کی لکھی ہوئی نعت ہو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی لکھی ہوئی ہو، یا اور دیگر ایسے مستند علماء کی لکھی ہوئی نعتیں ہوں کہ جو شریعت کو ملحوظ رکھ کر نعتیں لکھتے ہیں۔ ورنہ اگر میرے جیسا آپ کے جیسا ہر کوئی آدمی نعت لکھنے بیٹھ جائے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور غلطی ہونے کی وجہ سے بسا اوقات کفریات تک ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی نعت خواں ہم سے محبت کریں یا ہمارے ان سے تعلقات ہوں تو ہم انہیں یہی عرض کرتے ہیں کہ آپ مستند علماء کی نعتیں پڑھیں، ایسے ہی ہر کوئی لکھنے والے شاعر کی، کہ آج تو جس کو دین کا علم نہیں وہ بھی نعتیں لکھنے کے شوقین ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ الٹی سیدھی بات لکھ دیتے ہیں، اس کا پڑھنا بھی گناہ ہے اور اس کا سننا بھی گناہ ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور علماء اہل سنت جو مستند علماء ہیں ان کی لکھی ہوئی نعتیں بالکل شریعت کے عین مطابق ہوتی ہیں۔ آخر میں ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور انہوں نے کثرت سے اللہ کو یاد کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور بدلہ لیا مظلوم ہونے کے بعد۔ مطلب یہ کہ جو اللہ تعالی پر ایمان لائے اور اچھے کام کریں اور کثرت سے اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ عطا فرمائے گا اور وہ ظالموں سے بدلہ لینے پر قادر ہو جائیں گے، اور رب العالمین انہیں غلبہ اور فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ کیسی پلٹنے کی جگہ پلٹ کر جاتے ہیں، یعنی جو ان کا برا انجام ہوگا وہ جان لیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے مستفید فرمائے اور ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے۔